الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجئے نبی اور آل نبی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، پیارے بھائیوں، گھروں میں بیٹھی سن رہی میری پیاری مائیں اور بہنیں، گزشتہ جمعہ حضرات نے نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، زہرا کے پھول، آل رسول، خاندان اہل بیت کی شہادت کا وہ کربناک، وہ دردناک شہادت کا تذکرہ آپ نے سماعت کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے انعام کی بارش ہوتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے سروں پر تاج خلافت عطا کی جاتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ ساری کائنات میں ان کا مقام و مرتبہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے رب، ہم 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں اور ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دکھا ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ یہ سورہ فاتحہ ہم جو پڑھتے ہیں یہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے۔ پورے قرآن کی ماں سورہ فاتحہ ہے۔ پورے قرآن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور وہ تمام چیزیں جو سورہ فاتحہ میں موجود ہے وہ تمام چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور وہ تمام چیزیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں وہ تمام چیزیں بسم اللہ کی با میں موجود ہیں۔
پورا قرآن تفصیل ہے اور سورہ فاتحہ اجمال ہے۔ اسی سورہ فاتحہ کو ہم ہر بار اپنے نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام شہداء اسلام کہ جنہوں نے اپنے خون جگر کو راہ خدا میں دے کر اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا ہے، اپنے خون جگر سے اسلام کے عمارت کی تعمیر کی ہے، جو آج بھی وہ عمارت اپنے اسی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے۔ میدان کربلا کا وہ نقشہ آپ نے سماعت کیا، دو چند باتیں حاصل مطالعہ جو رہ گئی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آج پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے اور میدان کربلا کا یکے بعد دیگر نقشہ کھینچتا ہے۔ فاطمہ کا لاڈلا صبت نبی سجدے میں ہے، صبت نبی، نبی کی اولاد، فاطمہ کا لاڈلا صبت نبی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لاڈلا صبت نبی سجدے میں ہے، موت تھر تھر کانپ، موت تھر تھر کانپتی ہے، زندگی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لاڈلا۔ اور یہ فاطمہ کون تھی؟ فاطمہ اسی ذات کی ماں ہے کہ جو راتوں رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، ان کا سجدہ لمبا پڑ جاتا ہے اور رات چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ کیسا سجدہ کیا ہوگا؟ اسی کو شاعر کیا خوب کہتا ہے، رات چھوٹی پڑ گئی رب کی عبادت کے لیے، رات چھوٹی پڑ گئی رب کی عبادت کے لیے، مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی پیاری بیٹی لاڈلی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لاڈلا صبت نبی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لاڈلا۔ فاطمہ کا لاڈلا سجدے میں، اور ہم کہاں ہیں؟ سجدے سے دور، مسجد سے دور، نمازوں سے دور، قرآن سے دور۔ جب میدان کربلا کا کارزار گرم ہوتا ہے، جب میدان کربلا کا کارزار گرم ہوتا ہے، چاروں طرف سے آوازیں باز گشت کرنے لگتی ہیں۔ ایک بڑھیا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے لخت جگر نور نظر، ذرا جا کر تو دیکھ صحیح میدان کربلا میں کس چیز کی آواز آ رہی ہے۔
اس بڑھیا کا نوجوان بیٹا میدان کربلا میں آیا تو کیا دیکھا کہ جوانوں کی لاشیں کٹ کٹ کر کے گر رہی ہیں، معصوم بچوں کی معصومیت ٹپک رہی ہے۔ وہ نوجوان دوڑتا ہوا اپنی ماں کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اے میری امی جان، میدان کربلا میں غضب ہو گیا، خاندان اہل بیت کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اس بڑھیا کا بیٹا کہتا ہے، نوجوان بیٹا، اے میری امی جان، خاندان اہل بیت کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، چاروں طرف سے تلواریں چمک رہی ہیں۔ اب اس بڑھیا نے کیا کہا کہ بیٹا تو اس منظر کو دیکھ کر کے واپس کیسے آ گیا؟ تو اس منظر کو دیکھ کر کے واپس کیسے آ گیا؟ جا میرے بیٹے اس میدان کے اندر جا جہاں پر خاندان اہل بیت پر ستم پہ ستم کیا جا رہا ہے۔ اے میرے بیٹے جا میدان میں کود جا تاکہ کل قیامت کے دن میں شہید کی ماں کہلاؤں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ نوجوان میدان کربلا کے اندر آیا خاندان اہل بیت کے ساتھ، وہ بھی گھمسان کی جنگ میں داخل ہو گیا اور جنگ کرنا شروع کیا۔ جنگ کرتے کرتے جنگ کرنے لگا، ادھر ان کی ماں اپنے دامن کو پھیلا کر کے رب کائنات کے دربار میں دعا کرتی ہے، اے میرے پروردگار، جس طریقے سے تو خاندان اہل بیت کی قربانی کو قبول کر رہا ہے، میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا جنگ میں کودا، دشمن کی جانب سے تلوار کی وار آئی، اس کے بیٹے کا سر گردن سے جدا ہو گیا۔ جیسے ہی گردن سے جدا ہوا وہ سیدھے سر ماں کی گود میں آ کر کے گرا۔ کیسی ماں ہوگی آپ اندازہ کر لیجئے، آج کی مائیں آپ موازنہ کر لیجئے کہ کل کی مائیں کیسی تھی اور آج کی مائیں کیسی تھی۔ ماں دامن پھیلا کر کے دعا کرتی ہیں، اے میرے پروردگار، میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما۔ دامن جیسے ہی پھیلا کر کے دعا کرتی ہے، دشمن کی جانب سے تیر و تلوار کی وار آتی ہے، بیٹے کی گردن جدا ہو جاتی ہے، وہ گردن سیدھے وہ سر سیدھے ماں کی گود میں آ کر کے گر جاتا ہے۔ ماں دعا کر رہی ہے، ماں کی جیسے ہی نگاہیں اپنے بیٹے کے چہرے پر پڑتی ہے، اپنے بیٹے کے چہرے پر ماں کی نگاہیں پڑتی ہیں، ماں نے اس بیٹے کے سر کے بال کو پکڑ لیا اور بال کو پکڑنے کے بعد اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ میدان کربلا میں پھینکتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو چیز خدا کے راہ میں صدقہ کر دیا جاتا ہے، جو چیز اللہ کے راہ میں قربان کر دیا جاتا ہے، اسے دوبارہ واپس نہیں لیا جاتا۔ کتنی بڑی قربانی تھی۔ آج کی مائیں ہوتی رونے لگتی، چیخنے لگتی، گریبان کو چاک کر دیتی، چوڑیوں کو توڑنے لگتی، اپنے دوپٹے کو پھینکنے لگتی، لیکن کیسی ماں تھی کہ اپنے جوان بیٹے کے جگر کو دیکھنے کے بعد ماں کہتی ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جاتا ہے اسے دوبارہ واپس نہیں لیا جاتا ہے، اسے دوبارہ واپس نہیں لیا جاتا ہے۔ یہ ہے میدان کربلا کا نقشہ۔ اب کیا ہوا؟ جنگ چل رہی ہے، اسی جنگ کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے چند دعائیں کی، اسی دعا کو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے میدان کربلا میں کیا کیا دعائیں مانگی۔ سب سے پہلی دعا آپ نے ایک دعا مانگی، اس کے بعد بد دعا مانگی ہے، وہ دعا سماعت فرما لیجئے۔ رب کائنات کے دربار میں حضرت امام حسین نے اپنی جھولی کو پھیلا لیا اور پھیلانے کے بعد دعا مانگی، اے میرے پروردگار،
اے میرے پروردگار میرے بیٹے کی قربانی کو قبول فرما، اے میرے پروردگار میرے جوان بھتیجے قاسم کی قربانی کو قبول فرما، میرے جوان بیٹے علی اکبر کی قربانی کو قبول فرما، میرے معصوم بیٹے علی اصغر کی قربانی کو قبول فرما، میرے بھانجے آنو محمد کی قربانی کو قبول فرما۔ اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا، اگر تو ہم سب کی قربانی کو قبول کر لیا، کل قیامت کے دن میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ قربانی کی قبولیت کی دعا کریں اور کیا کریں؟ اے میرے پروردگار اگر تو میرے بیٹے کی قربانی کو تو چاہتا ہے تو میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن میں چاہتا ہوں تو اولاد مانگے میں اولاد دے دوں، تو سارا خاندان مانگے میں سارا خاندان دے دوں، لیکن اے میرے پروردگار تو راضی ہو جائے میرا سارا معاملہ طے ہو جائے گا، صرف تو راضی ہو جائے۔ میدان کربلا کے اندر جو جنگ ہوئی ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دعا مانگی۔ سب سے پہلے کیا دعا مانگی؟ اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی، اپنے صحابہ کی، اپنے ساتھیوں کی قربانی کی قبولیت کی دعا مانگی، اور یہ قربانی کی قبولیت ہو گئی، دعا اللہ نے قبول کر لیا۔ اور دوسری دعا کیا مانگی جسے بد دعا سے تعبیر کیا گیا ہے؟ کیا دعا مانگی؟ اے میرے پروردگار میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر کے آج تک میں نے بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھی، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ بغیر جماعت کے کام سے آئے، دیکھ رہے ہیں کہ وقت ہے مسجد میں جا کر جماعت مل سکتی ہے، لیکن جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر میں آرام کرتے ہیں، بستر پہ آرام کرتے کرتے سورج کی کرن ہمارے چہرے پر پڑتی ہے، ہماری نمازیں جان بوجھ کر کے قضا ہو جاتی ہے، لیکن فجر کی جماعت آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے چوک چوراہوں پر، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو حسینی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ حسینی نہیں ہو سکتا ہے جو جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ میدان کربلا کے اندر انہوں نے پہلی بد دعا کی، اے میرے پروردگار جس نے میری جماعت کو توڑا، آج سے لے کر کے پیدائش یعنی بچپن سے لے کر کے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر کے آج تک میری کبھی جماعت کی نماز نہیں چھوٹی ہے، یعنی بغیر جماعت کے میں نے کبھی نماز ادا نہیں کی۔ اے میرے پروردگار میرے خاندان کٹ گئے، اذان دینے والا کوئی نہیں، میدان کربلا کے اندر اذان دینے والا کوئی نہیں، تکبیر دینے والا کوئی نہیں، جماعت کرانے والا کوئی نہیں۔ اے میرے پروردگار میں تنہا میدان کربلا کے اندر ہوں، تیرے سامنے سرب سجود ہونے جا رہا ہوں، نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن جماعت نہیں ہو رہی ہے۔ کیا کہا؟ اے میرے پروردگار جس نے میری جماعت کو توڑا، جس نے میری جماعت کو شہید کیا، اسے جماعت کی نماز نصیب نہ کرنا۔ اور جماعت سے کون نہیں پڑھتا ہے؟ ایک فرقہ ہے دنیا میں جسے ہم اور آپ شیعہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کے یہاں جماعت کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ شاید شیعوں کو نہیں دیکھے ہیں، میں اپنی قریب سے جہاں میں پڑھ رہا تھا بنارس کے علاقے میں جون پور، وہاں ایک محلہ ہے، وہاں میں نے خود جا کر کے مسجد میں دیکھا کہ نماز اذان ہو جاتی ہے، لوگ جماعت کے وقت میں الگ الگ فردن اور زمین پہ سجدہ نہیں کرتی ہے وہ قوم، اپنے سجدہ گاہ کے مقام پر ایک لکڑی رکھتے ہیں وہ لوگ، اور لکڑی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ رب کائنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سجدے کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جس زمین پر میرا حسین نے سجدہ کیا ہے اس زمین پر قاتلان حسین سجدہ نہیں کر سکتا ہے، اسے جماعت کی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک بد دعا کہ وہ جماعت کی نماز اسے نصیب نہ ہو۔ دوسری بد دعا حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں کیا کی ہے؟ اے میرے پروردگار جس نے میرے
حافظ قرآن کے سینے پر تیر چلایا، میرے خاندان کی عورتیں حافظ قرآن ہے، قرآن کی قاری ہے، میرا بیٹا علی اکبر قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، میرا بھتیجا قاسم قرآن کا حافظ و قاری، میرے بچے حافظ قرآن، میں حافظ قرآن، میرا پورا گھرانہ حافظ قرآن ہے۔ اے میرے پروردگار، جس نے میرے سینے پر قرآن، جس سینے پہ قرآن ہے اس میں تیر چلایا، میرے معصوم بچوں کے سینے میں قرآن ہے، اس سینے پہ قرآن چلایا، اے میرے پروردگار اسے قرآن کی دولت سے کبھی مالا مال نہ کرنا، اسے کبھی قرآن کی دولت سے، جو قاتلان حسین ہے وہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک میں واقعہ بتاؤں، ایک سنی، ایک اسلام سے محبت کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا ایک نوجوان حافظ قرآن، اس نے کہا کہ کس نے کہا کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ کس نے کہا کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا؟ ایک سنی ایمان والا، نبی پر عمل کرنے والا، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان حافظ قرآن کہتا ہے، کارگزاری آئی ہے، وہ نوجوان حافظ قرآن کہتا ہے کس نے کہا؟ وہ مکمل حافظ قرآن تھا، بہترین حافظ قرآن، اہل سنت کا نوجوان تھا اور نبی کے فرمان پر عمل کرنے والا تھا، لیکن ان کی زبان سے نکل گیا کہ کس نے کہا کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں، اگر شیعوں میں کون کہتا ہے کہ حافظ نہیں ہوتا ہے، میں شیعہ بنتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے کیا کہا کہ میں شیعہ کے مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ جیسے ہی ان کی زبان سے یہ بات نکلی، مصلی پہ آئے قرآن پڑھنے کے لیے، ایک سورت اور ایک آیت بھی وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا۔ ان کے سینے سے رب کائنات نے قرآن کو نکال دیا، ان کے سینے سے قرآن کو اللہ نے نکال دیا۔ تو جو بھی نبی کے نواسے کا قاتل ہے وہ حافظ نہیں ہو سکتا ہے، وہ قرآن کا قاری نہیں ہو سکتا ہے، وہ قرآن کا قاری نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین نے کیا فرمایا کہ اے میرے پروردگار، جس نے میرے خاندان کے سینے پر تیر و تلوار کا وار کیا ہے، وہ سینہ کے جس سینے میں قرآن تھا، وہ سینہ کے جس سینے میں قرآن جاگزی تھا، اس سینے کو چھلنی کیا ہے۔ اے میرے پروردگار، ایسے لوگوں کو قرآن سے محروم رکھنا۔ یہاں پر رک کر کے علماء نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے حافظوں کو تکلیف نہ دینا، اپنے عالموں کو تکلیف نہ دینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی حافظ قرآن کی عالم دین کو توہین کیا، اس پر ظلم کیا، اس کو بیجا ان پر وار کیا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی نسل میں حافظ پیدا نہیں ہوگا، اس کی نسل میں حافظ اور عالم پیدا نہیں ہوگا۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اگر کوئی عالم حافظ کی بے عزتی کرتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان کفر پہ نہ ہو جائے۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ کفر پہ نہ ہو جائے، اس لیے ہم اور آپ ڈرتے رہیں، اپنے علماء کی عزت کرتے رہیں، ان کا مقام دیتے رہیں، ان سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو ان کی پکڑ نہ کریں، اللہ پکڑ کرنے والا ہے۔ ہم اور آپ کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے کہ ان کو پکڑیں اور ان کے اوپر ظلم کریں، ان کی عزت کی جائے، اس لیے کہ ان کے سینے میں 30 پارے ہیں، ان کے سینے میں حدیث نبوی ہے، ان کے سینے میں نور نبوت کی جھلکیاں ہیں۔ تو کیا فرمایا امام حسین نے کہ جس نے میرے خاندان کو اور میرے قاری کو شہید کیا ہے، اسے قرآن کی دولت سے مالا مال نہ کرنا۔ اور تیسری بد دعا حضرت امام حسین نے کیا کیا کہ جس نے میرے خاندان کو پیاسا مروڑ دیا، جس نے خاندان اہل بیت کو پیاسا رکھ دیا، معصوم علی اصغر کو پیاسا تڑپا دیا، اسے جام کوثر نصیب نہ کرنا۔ اسے جام کوثر، یہ جام کوثر کیا ہے؟ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ حوض کوثر دنیا میں آب زمزم ہے اور آخرت میں جام کوثر ہے۔ اس دنیا کے اندر آب زمزم ہے، آخرت میں حوض کوثر کا جام کوثر ہے۔
اس دنیا کے اندر جب کسی کو پیاس لگ جائے تو آب کوثر، آب زمزم سے پیاس بجھا لی جائے، اور آخرت میں جب پیاس لگے گی سارا سمندر پلا دیا جائے، پیاس نہیں مٹے گی، سارا سمندر پلا دی جائے۔ جب موت آتی ہے، علماء فرماتے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ جب انسان کو موت آتی ہے اور فرشتہ اپنی انگلی رکھ دیتا ہے، صرف اپنی انگلی جب فرشتہ رکھتا ہے یا کوئی اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا اپنی انگلی رکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس پر پہاڑ رکھ دیا گیا۔ آگے فرماتے علماء کہ اگر کسی کی موت آتی ہے، موت آنے کے وقت انسان کے اوپر جب کوئی انگلی رکھتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کو تلوار سے کاٹا جا رہا ہے، اسے تلوار سے کاٹا جا رہا ہے، اسے اتنی زبردست پیاس لگتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اسے سمندر کا سارا پانی پلا دیا جائے لیکن پیاس نہیں بجھتا ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کہے گا پانی پانی، تڑپے گا پانی کے لیے، لیکن پانی کون سا ملے گا؟ کہ آقا سے محبت کرنے والا ہوگا، حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، خاندان اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، نبی کی اطاعت کرنے والا ہوگا، نبی کے فرمودات پر عمل کرنے والا ہوگا۔ غیب سے ندا آئے گی کہ میرے چاہنے والے تو پریشان کیوں نظر آتا ہے میدان کربلا کے اندر، آ میرے سامنے، محمد مصطفیٰ تیرے لیے جام کوثر لیے کھڑا ہے، محمد مصطفیٰ تیرے لیے جام کوثر لیے کھڑا ہے، اور جام کوثر اپنے نبی پیارے آقا اپنے امتی کو کر کے پلائیں گے۔ تو جن جن لوگوں نے خاندان اہل بیت کو شہید کیا ہے اور پیاسا تڑپا دیا ہے، اسے کل قیامت کے دن جام کوثر نصیب نہیں ہوگا، جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ تو 3 بد دعائیں حضرت امام حسین نے کی، ایک دعا مانگی ہے اور 3 بد دعائیں کی ہیں، وہ ساری دعائیں حضرت امام حسین کی قبول ہو گئی ہیں۔ اب ڈرنا ہمیں اس بات پہ ہے کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر کہیں اس میں شامل تو نہیں ہیں، اپنے عمل کی بنیاد پر آج ہم نے سجدہ چھوڑ دیا، امام حسین نے اپنے سر کو قلم کرا دیا، اور قلم کراتے کراتے رب کائنات کے دربار میں عرض کیا ہے کہ اے میرے پروردگار، نہ میں گھوڑے پہ کھڑے ہو کر کے جانا چاہتا ہوں دنیا سے، نہ اپنے خیمے والوں کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، نہ میں رکوع میں جانا چاہتا ہوں، بلکہ میں تیرے دربار میں سجدے کی حالت میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، سجدے کی حالت میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ خیام کی حالت میں سب نے دیکھا، حضرت امام حسین کو رکوع کرتے سب نے دیکھا، امام حسین کو سجدہ کرتے سب نے دیکھا، کیا اٹھتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ قیام کی حالت میں حضرت امام حسین کو میدان کربلا کے لوگوں نے دیکھا، رکوع کی حالت میں لوگوں نے دیکھا، سجدے کی حالت میں دیکھا، اور سجدے کی حالت میں جانے کے بعد اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ اپنے سر کو کب اٹھائیں گے؟ میدان قیامت میں اٹھائیں گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا سجدہ ایک طرف، ساری کائنات کے سجدے کو ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے، اور حضرت امام حسین کے سجدے کو ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے، حضرت امام حسین کا سجدہ والا پلہ جھک جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے ایسا لمبا سجدہ کیا ہے، ایسا لمبا سجدہ کیا ہے کہ ان کا سر اسی وقت اٹھے گا جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اور ہم لوگ اتنا جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کر کے نماز سے مسجد سے بھاگتے ہیں کہ خدا کی پناہ، کبھی ہم اور آپ امام حسین کا سجدہ تو یاد کر لیں۔ جس دن جس گھڑی نماز کی حالت میں ہم اور آپ اپنے امام حسین کے سجدوں کو یاد کر لیں گے، ہماری نمازیں بھی ویسی ہی ہو جائیں گی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر ہمیں فکر دیا ہے۔ وہ فکر کیا دیا ہے کہ اے لوگو، جب نماز کا وقت آ جائے تو اپنے کاروبار کو کنارے رکھ دو، اپنے شادی بیاہ کو کنارے رکھ دو اور نماز میں آ جاؤ۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ شادی ہوتی ہے
تو کیا کہتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں اسی لیے مسجد نہیں جا پا رہے، تو کیا وہ مہمان آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ جس مہمان کی وجہ سے آپ مسجد نہیں آ پا رہے ہیں، کل قیامت کے دن آپ اسی مہمان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، میدان کربلا کا ذکر کربلا تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، فکر کربلا آپ نے کبھی سنا؟ اور فکر کربلا پر کبھی عمل کیا؟ فکر کربلا کیا ہے؟ فکر کربلا یہ ہے، میدان کربلا کے اندر امام حسین نے پوری کائنات کو فکر دیا ہے۔ وہ فکر یہ دیا ہے کہ اے میرے بیٹے، خیمہ بعد میں گاڑنا، پہلے مالک کی زمین کی قیمت ادا کر دو، اس کے بعد خیمہ گاڑنا۔ اس سے یہ سبق ملا ہے میدان کربلا سے کہ بغیر اجازت کے کسی کے سامان کو چھونا، استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا فکر میدان کربلا کے اندر امام حسین نے یہ سبق دیا ہے لوگوں کو کہ اے کائنات کی عورتوں، کان کھول کر کے سن لو، سارا خاندان لٹ جاتا ہے لیکن خاندان اہل بیت کی عورتوں کا پردہ نہیں چھوٹتا ہے، خاندان اہل بیت کی عورتوں کا پردہ نہیں چھوٹتا ہے۔ میدان کربلا کے اندر امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے اور یہ فکر دیا ہے کہ اے لوگوں، سارا خاندان کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، نماز سے وابستہ رہنا ہے۔ اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اہل باطل کا انجام اور قاتلان حسین کا کیا انجام ہوا ہے تاریخ کی روشنی میں، اس پر بات ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔